دنیا کے حالات جس تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں اور جس حالات سے یہ امت واحدہ گزر رہی ہے، یہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی۔ ہر روز امت مسلمہ کے اوپر ایک نیا ظلم، ہمارے شعائر کے خلاف ایک نئی سازش، ہمارے شعائروں میں کہیں نہ کہیں مداخلت عام بات ہو گئی۔ اور اس حالت میں امت مسلمہ کے اندر ایک ہیجان بپا ہے، خاص طور سے اس طبقے کے اندر جو قرآن و سنت سے بہت دور ہے، کہ ان حالات میں آخر کیا جائے۔ ہر روز ایک نئی سازش ہے اور ان سازشوں کے خلاف ہمارے کیسے اقدام ہوں۔ ان تمام حالات پر جس طرح ہماری نظر ہونا چاہیے اس طرح سے ہماری نظر ان حالات پر نہیں ہے، بلکہ اس حالات کے اندر بھی ہم لوگ قرآن و سنت کی طرف راغب ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور آج جو حالت امت مسلمہ کے اوپر بپا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جب بھی اہل ایمان کے مقابلے میں باطل کا غلغلہ ہوا ہے تو دنیا کے اندر اسی طرح کے تمام تر معاملات پیدا ہوئے ہیں۔ جب بنی اسرائیل پر فرعون غالب آ جاتا ہے تو اس کا ظلم کہیں پر جا کر نہیں رکتا، بلکہ وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کراتا ہے اور بچیوں کو جیتا چھوڑ دیتا۔ ظلم کی انتہا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں جبکہ آپ نے دعوت حق کو بلند کیا تو نمرود سامنے آ گیا اور پوری قوت کے ساتھ، پوری شدت کے ساتھ آپ کے اوپر برس پڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا قرآن عظیم کے اندر کہ حضرت عیسیٰ اور آپ کے حواریوں کے ساتھ کیسے کچھ ظلم ہوئے، یہاں تک کہ آپ کو سازش کر کے تختہ دار تک پہنچا دیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی آپ دیکھیں کہ جو معاملات آپ کے اوپر پیش آئے اس کی وجہ کیا ہے، سوائے اس کے کہ آپ نے دعوت حق کو بلند فرما دیا، اعلان کر دیا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کبریائی تو صرف اور صرف اللہ کے لیے اور ہم اسی کے بڑے کر دینے والے ہیں۔ جس کے نتیجے میں کیا کچھ ہوا وہ پوری سیرت ہمارے سامنے موجود۔ پھر صحابہ اکرام کے سامنے جو ظلم و ستم اور سازشوں کے جو انبار ان کے سامنے لائے گئے، مصیبتوں اور آزمائشوں کے جو پہاڑ ان کے سامنے کھڑے کیے گئے، اس کے سوا ان کا کیا قصور تھا کہ انہوں نے دعوت حق کو قبول کر لیا اور اس بات کے وہ تبلیغ کرنے والے تھے۔ ایسے ہی حالات سے آج پوری دنیا کے اندر اور خصوصی طور سے ہندوستان کے اندر امت مسلمہ دوچار، لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک نے ہماری رہنمائی قرآن عظیم کے اندر قیامت کی صبح تک کے لیے فرمائی، ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اس سے جڑ جائیں۔